بیٹی کا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام نے بیٹی کے پیدا ہونے پر غمگین ہونے کو بھی برا کہا ہے۔ آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے بیٹی بیٹی، ہاں ٹھیک ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑا دل کی دھڑکن تھوڑی سست ہو جاتی ہے، کیا ہوا؟ دوست پوچھتے ہیں بیٹی ہوئی، کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی، چل ہوتا کوئی بات نہیں، کیا ہو بھائی؟ کوئی مصیبت آئی؟ بیٹی ہوئی۔ اسلام نے اس کو بھی برا کہا کہ دیکھیے اسلام کا کتنا احسان ہے عورت کے اوپر۔ جدید دور میں عورت کے بارے میں جو بھی تحریکیں اٹھیں، ان تحریکوں نے مطالعہ کیا ان سماجوں کا جن میں عورت بالکل دبائی جاتی تھی، اور اس کی لپیٹ میں اس نے اسلام کو بھی لے لیا زبردستی۔ جیسے کوئی راستے پہ بھیڑ ہو، ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے، پولیس جب پٹائی کرتی، وہ اپنے گھر کو جا رہا تھا، وہ بھی دکھائی دیا اور اس کے ہاتھ میں تھیلی دکھائی، اس کی بھی دھلائی کر دیتی پولیس، اس کو کیا معلوم ہے۔ اسی طرح سے باقی جو دوسرے دین ہیں ان میں عورت کو بالکل دبا کر رکھا گیا تھا، اس میں عورت کے حقوق کی پامالی تھی، اس میں اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا، اس کے واقعی واجبی حقوق اس کو نہیں دیے گئے تھے۔ اس کا ایجوکیشن کا رائٹ ہے، اس کا زندگی کا رائٹ ہے، اس کے نکاح کے حقوق ہیں، اس کے مال کے حقوق ہیں، نہیں تھے اس میں۔ یہ جو بھی فیمنسٹ تحریکیں اٹھیں، انہوں نے دیکھا یہ انہوں نے صاحب دھرم ایسے رہتے ہیں، سب لپیٹ میں لے لیا، اسلام کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے دوسرے ادیان پر اسلام کو قیاس کیا کہ اگر وہاں ایسا ہے تو یہاں بھی ایسا ہے، نہیں سوچا کہ واقعی اسلام کا ان احکام کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ سرسری مطالعے کے نتیجے میں وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک جج اگر کسی کے فیصلے میں ہاں بولو کیا ہے، ہاں بولو کیا ہے، جاؤ دونوں کو قتل کرو، پھانسی دے دو، ایسے ہی ہونے والا ہے۔ باریکی کے ساتھ میں تفصیلی مطالعہ اور تجزیہ انالیسس اگر نہیں کی جائے تو فیصلہ کرنا صحیح طور سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی بغاوت والی تحریکیں عورتوں کی تھیں، انہوں نے دوسرے ادیان کا مطالعہ کیا اور ان کے ساتھ اسلام کو بھی اپینڈ کر دیا، اس کو بھی جوڑ دیا اس کے ساتھ میں، اور اسلام کے خلاف ہو گئے۔ حالانکہ ان کا سوچنا چاہیے تھا انہوں نے کہ عورت کے بارے میں، دیکھیے کرسچینٹی میں بلیف ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ پاپی ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ یہاں قرآن بول رہا ہے عورت کے بارے میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا اس کو کس گناہ میں قتل کیا گیا، کوئی گناہ نہیں تھا اس کا۔ یعنی اسلام یہ بتا رہا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ پیدائشی طور پر گناہ گار نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ عورت ہے اس کا گناہ ہے۔ لیکن کرسچینٹی میں آپ دیکھیے، مطالعہ کوئی کرے گا تو اس کو معلوم پڑے گا کہ عورت کا وہاں پر کیا مقام ہے۔ سارا پاپ دنیا میں آیا عورت ہی کی وجہ سے آیا۔ اسلام نے اس کو یہ حق دیا کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ ایول نہیں ہے، یہ شر نہیں ہے۔ اگر یہ شر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں شر پیدا نہیں کرتا، جنت میں کبھی شر نہیں ہوتا ہے۔ جنت میں شر ہے، جہنم میں شر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ عورت پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کے لیے عورت کو پیدا کیا۔ اسلام میں عورت کے پیدا ہونے پر، بچی کے پیدا ہونے پر غم منانا، ماتم، یہ بھی منع ہے، اور اس کی منظر کشی قرآن میں کی گئی ہے۔ قرآن میں بہت اچھے انداز میں وہ منظر کھینچا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا میں گناہ گاروں کا معاملہ ہو، یا قیامت کے دن کا معاملہ ہو، یا جہنم کا معاملہ ہو، یا جنت کا معاملہ ہو، قرآن بہت پاورفل انداز میں وہ پورا منظر کھینچتا ہے۔ عرب میں بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو اس وقت میں ایک آدمی کی حالت کیا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
وَهُوَ قَدِيمٌ، جب ان کو عرب والوں کو جاہلیت کے دور کی بات ہے، کفار کی بات ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ارے آپ کو بیٹی ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ قَدِيمٌ، قدیم کہتے ہیں اندر سے غم اور غصے کو آدمی کنٹرول کر رہا ہو، بہت پینے کی کوشش کر رہا ہو لیکن وہ ہاتھ میں سے نکل رہا ہو کنٹرول، وَهُوَ قَدِيمٌ، کہ ایک انسان پی جانے کی کوشش کر رہا ہو غصے، چہرہ ایک دم، آدمی ایک دم بہت اپسیٹ ہو جاتا، چہرہ کیسا ہوتا، خوش ہوا تو کیسا، بیٹا ہوا تو کیسا ہو جاتا، چہرہ کھل جاتا ایک دم، اور ایک آدمی کا جہاز ڈوب جائے تو چہرہ ایک دم کالا پڑ جاتا ہے، اس کا چہرے پر کالک پڑ جاتی ہے، اور وہ اپنے غم کو پینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وَهُوَ قَدِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم سے چھپتے چھپاتے پھرنے لگتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے جو پہنچی ہے، یعنی یہ جو خبر آئی ہے بیٹی کی، اب جو بھی پوچھے گا کیا ہوا، کیا بولنا پڑے گا، بیٹی، بیٹی کیا، اچھا بیٹی، تو یہ جو قوم اس کا رسپونڈ کرے گی اس کی خبر پر، اس کی بے عزتی سے بچنے کے لیے قوم سے بھی چھپنے لگتا ہے۔ آج بھی کبھی بیٹا ہوا ٹویٹر پہ جائے گا، بیٹا، بیبی بوائے، اچھا بیبی بوائے، اور بیٹی تو کا ٹویٹر، نہ فیس بک ہے، نہ ٹویٹر ہے، نہ ای میل ہے، کچھ بھی نہیں، ہاں ہوا بھی ہوا، کیا کریں گے، کوئی پوچھا تو بولتا رہے بیٹی ہوئی، وہ اس کو دینے کی خبر بھی، ضروری نہیں کہ آدمی کسی کو دے خبر، لیکن یہ فرق ہے نا کہ ایک آدمی بیٹے کی خبر پہ فوراً فون لگا رہا ہے اس کو، بیٹی، بیٹا ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا ہوا، اچھا بیٹا ہوا، راج دلارا آیا، اور بیٹی ہوئی، چلو جا رہا ہوں میں جاب پہ، تو ایک آدمی جو ہے وہ خوشی اس کو نہیں ہوتی ہے۔ عرب میں یہی حال تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ جو بری خبر اس کو دی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی قوم میں اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے جانے کو بھی شرم آتی ہے اس کو، بیٹی ہوئی، اس کو اتنا جرم سمجھا جاتا تھا بیٹی ہونا، کس معاشرے میں اسلام تھا یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا، آدمی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا ہے، آدمی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا ہے کہ اسلام جب آیا تو معاشرہ کیسا تھا، اس میں اسلام نے عورت کو کیا حق دیا، اس میں اسلام نے عورت کو کیا حق دیا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، دو آپشن اس کے پاس ہوتے ہیں، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ ذلت کے ساتھ اس کو سنبھالے رہے بیٹی کو، اور أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زمین میں دبا دے، کیا کرے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے دو میں سے کیا کرے، اس کو رکھے اگر سنبھالے بیٹی کو تو کیسے سنبھالنا پڑے گا زندگی بھر، علی ہون، ہون ہین، ذلت کے ساتھ، بیٹی والا، اے بیٹی والا، یہ آؤ بیٹی والے، بیٹی والا، یا پھر اس کو خود اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کر دے، دو میں سے ایک کام اس کے سامنے ہوتا ہے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتا ہے کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ ہے جو آدمی کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ عرب کے لوگ خود کے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کو اونچی شان والا مانتے ہیں، کمال والا مانتے ہیں، تو اپنے لیے بیٹی کا ہونا نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہے تو کیا ہے، بیٹی ہے۔ اتنی جہالت ان لوگوں میں تھی، اور آج بھی کئی دینوں کے لوگ ہیں جو عورت کو کمتر مانتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چیز تھی، سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 اور 59 میں یہ اس دور کے حالات کی ایک مختصر سا وہاں کا ایک حال اللہ نے بیان کیا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر کیا ہوتا تھا۔ یہ تعریف ہو رہی ہے نہیں، یہ اس انسان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے دیکھو کیسا ہے
الا ساء ما يحكمون۔ تو ایسا کرنا برا ہے اسلام میں کہ ایک آدمی کو بیٹی پیدا ہونے پر شرم آئے، وہ قوم سے چھپے یا اس کے بارے میں ٹینشن میں آئے کہ اس کا کیا کروں، رکھوں کہ نہیں، ماں کے پیٹ میں اس کو دفن کر دوں، یا پھر اگر یہ پیدا ہونے دوں تو پھر ذلت کے ساتھ مجھ کو رہنا پڑے گا بیٹی والا بن کر۔ اتنا سب خرچ کرو، ایجوکیشن پڑھاؤ اور پرائے گھر میں دو اور ان کے آگے چھوٹا بن کے جیو، دب کے جیو۔ یہ انسان کے لیے آج بھی آپشن ہے، آج بھی وہی معاملہ ہے، تھوڑا الگ طرح سے ہے، حال وہی ہے، تھوڑا سا معاملہ بدل گیا ہے۔ تو بیٹے کی حفاظت اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے اپنوں سے کرنی پڑے گی۔